خدا کے زندہ مقدس اور اللہ تقدیر کلام الہی کے لیے ہم جتنا بھی خدا کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اور آج جو کلام کا حصہ ہمارے سامنے عہد نامہ جدید میں سے تلاوت کیا گیا، پطرس کا پہلا عام خط اس کا چوتھا باب اس کی 7ویں آیت سے 11ویں آیت کے آخر تک خداوند کے مقدس اور لاتقدیر کلام الہی میں سے تلاوت کی گئی۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، بچوں بزرگوں، اس سے گزشتہ پچھلے اتوار کو ہم نے خوشیوں کی کلیسیا کے نام پر اس کے 3 باب کی 22ویں آیت سے 25ویں آیت تک تلاوت کی، اور اس میں سے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جو کام کرتے ہو چیز سے کرو، یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمی۔ میرے عزیزو، نئے سال سے جو ہم نے خدا کے کلام میں سے خدا سے سیکھا، اس میں سے اس سے پچھلے دوار ہم نے یہ سیکھا کہ سب کی عزت کرو، وہ پہلا پطرس اس کا 2 باب میں سے ہم نے سیکھا۔ اس سے پچھلے دوار ہم نے سیکھا کہ آپ جو مسیح یسوع میں ہیں وہ نیا مخلوق ہے، نئے سال والے سے۔ اور 31 کی رات کو ہم نے سیکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ آپس میں محبت کرو۔ میرے عزیزو، یہ ایک سلسلہ ہے جو خداوند ہمیں عنایت کر رہا ہے بار بار۔ میرے عزیزو، نئے سال پر ہم نے نئے حکم کے بارے میں سیکھا، نئے مخلوق کے بارے میں سیکھا، اور پھر میرے عزیزو ہم نے یہ سیکھا کہ سب جو ہے وہ ایک دوسرے کی کیا کریں، عزت کریں۔ اور جب میرے عزیزو نیا حکم جس میں یہ کہا گیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو، یوحنا کی انجیل میں سے ہم نے وہ سیکھا۔ تو جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے تو اس سے آگے گواہی بھی ہے کہ لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اور آج میرے عزیزو خدا کے کلام میں سے جو قصہ ہم نے تلاوت کیا ہے، اس کی 7ویں آیت سے 11ویں آیت تک انتہائی خوبصورت خدا کا کلام، اور میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں، جیسے خداوند مجھے بتاتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اور آپ کا کام ہے کہ آپ دوسروں تک اس کلام کو لے کر جائیں۔ دیکھیں لکھا ہے سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے، بس ہوشیار ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی یہ کہا کہ کبوتر کی مانند بے زر، اکثر ایسے لوگ کہتے ہیں کہ کبوتر کی مانند بولے اور شاموں کی مانند کیا ہو، ہوشیار ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ شاموں کی مانند ہوشیار ہو، اور یہاں پر بھی پطرس رسول یہ کہتے ہیں کہ سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے، بس ہوشیار ہو اور دعا کرنے کے لیے تیار۔ ہوشیار ہمیں ہونا ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ بالکل بھولے بنے رہے، بالکل بے زر ہی بنے رہے۔ ہوشیاری ضروری ہے، اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم کبوتر کی مانند بے زر، بھولے اور شامپوں کی مانند کیا کرو، ہوشیار۔ ہوشیار میں اس لیے ہونا ہے کہ ابلیس یہ چاہتا ہے کہ جو نیا حکم ہے جو ہمیں آپس میں چھوڑتا ہے، جو ہمیں خدا کے ساتھ جوڑتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ اس حکم کو نہ مانے اور نہ آپس میں محبت رکھیں اور نہ اس محبت کو دوسروں تک لے کر۔ اب میرے تو خداوند نے کہا کہ سانپوں کی مانند ہوشیار کر، یہ نہیں کہ سانپوں کی طرح بن جانا ہے، ایک دوسرے میں ڈس دینا ہے، یہ نہیں ہے۔ ہوشیار ہم نے یہ
اپنی شخصیت کے اندر آ کر ہمیں خدا سے دور لے کر جا رہا ہے، اس کے لیے ہمیں ہوشیار بننا ہے۔ اور یہاں خدا کا کلام کہہ رہا ہے ہوشیار رہو اور دعا کرنے کے لیے تیار۔ اور آگے لکھا ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ آپس میں بڑی محبت رکھو۔ یہ تفسیر نہیں ہے، یہ میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ سب سے بڑھ کر کیا رکھو آپس میں، خالی محبت نہیں ہے یہ، لیکن آپس میں بڑی محبت رکھو، کیونکہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ جدو اسی محبت کی گل کر رہے ہیں، صلح کی گل یہ آ جاتی ہے، پیار محبت صلح سلامتی کی گل آتی ہے نا جدو، تو پھر جدو یہ گل لکھیے کہ محبت بہت سے گناہوں پر کیا کرتی ہے، پردہ ڈال دیتی ہے۔ پھر ابلیس کو ساڑھے دلوں میں چیز باندھ ہے کہ جب میرے سلو ہم نئے سال پر سیکھ رہے تھے کہ ابلیس نے ہمارے اندر کڑوے دانے بوئے ہوئے ہیں، نفرتوں کے بیچ بوئے ہوئے ہیں، جھوٹ مکاری اور گھمنڈ کے بیچ بوئے ہوئے ہیں، اور میرے سلو انا اور غرور اور تکبر کے بیچ بوئے ہوئے ہیں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ان گناہوں پر پردہ نہ ڈالیں۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم صلح کر لیں، یار کی ہو گیا، میری بہن ہے، میرا بھرا ہے، میرا دوست ہے، میرے عزیز نے، چلو یار کوئی گل نہیں، چھڈو پڑا، اتنا گلاں چ کی پیا، اتوں ہی پھر ابلیس چنتا ہے، وہ پھر وہ پردہ نہیں پان دیتا، لے انہیں تو تیرے نال اے کیتا سی، توں اتنا چنگا وہ نال چلیا، میں ہون دا تو اتنا ٹھیک چلیا، تے وہ ویکھو نا جی وہ نہیں ہو آئے گا، ہاں تو صلح کرنی۔ لیکن خدا نے آپ کے دل میں بات ڈالی، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ کلیسیا کے اندر اس کلام کو خدا نے پہنچایا ہے، اور کلیسیا اس کلام کو بغور سن رہی اور اس پر عمل کر رہی ہے۔ اور میں نے کلیسیا کے اندر وزٹ کیا تو مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ نئے سال پر جب ہم نے محبت کے کلام کو، صلح کے کلام کو، اور ہمیں خدا نے کہا کہ پچھلی باتوں کو پچھلے سال میں رہنے دو، اور بہت سے گناہوں کو لکھا، محبت بہت سے گناہوں پر کیا ڈال دیتی ہے، پردہ۔ جدو سی کہنا ہے یار چلو ہم صلح کریے، پھر شیطان کہتا ہے وہ ہوئی گا نہیں یار تیرے نال لوگ کی تھی، تیرے نال لوگ کی تھی، فلانے نے لوگ کی تھی، میرا آیا ہو گیا سی نقصان، یہ نہیں آیا تو میں کیوں جاتا۔ لیکن جب خدا کی محبت ہمارے درمیان ہمارے اندر آ جاتی ہے، جب ہم نئے حکم کو نئے مخلوق کے طور پر قبول کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں میرے عزیزو ہمیں چھوڑنی ہوتی ہیں، اور خدا کا پاک ہم سے یہ چھڑواتا ہے۔ اور نہ کوئی پادری چھڑوا سکتا ہے، نہ کوئی مشن چھڑوا سکتی ہے، کوئی بھی برادری بھی نہیں چھڑوا سکتی، لیکن یہ خدا کا پاک جو ہے، جو ہم انا، غرور، تکبر اور گھمنڈ اپنے دلوں میں بٹھا کر بیٹھے ہیں، اس کو اگر ختم کرتا ہے تو وہ خدا کی پاک روح ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کی محبت ہے۔ اور میرے عزیزو وہ خدا کی محبت بہت سے گناہوں پر کیا کرتی ہے، پردہ ڈالتی ہے۔ اور لکھا کہ بغیر بڑبڑائے آپس میں مسافر پروری کرو۔ اور یہاں پر بڑبڑانے کی بات نہیں ہے۔ اب میرے سلو میں چھوٹی سی ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ جب ہم کلام سن رہے تھے تو ہمارے عزیز ہیں، وہ بڑے ہیں اپنے بھائی سے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ ہم نے کلام سنا تو ہم صلح کریں، کہ اپنے اندر کے غرور تکبر کو وہ بڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا جو صلح کرنا چاہتا ہے یا جو بڑا ہوتا ہے قربانی اسے ہی دینی پڑتی ہے۔ دیکھیں خدا ہم سب سے بڑا ہے اور قربانی اسی نے دی ہے، لیکن کہ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا قربانی اس نے دی۔
ہمیشہ اگر جس کو خدا چن لیتا ہے، جسے خدا بڑا بنانا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ تم میں جو بڑا بننا چاہتا ہے وہ چھوٹا بنا۔ اور میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح یہاں پر کہتے ہیں 20 باب اور اس کی 28 میں خداوند یسوع مسیح کے زبان مبارک کے الفاظ ہیں کہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے آیا کہ خدمت کرے۔ دیکھیں خدا مجسم ہوا اور وہ انسانوں کی خدمت کر رہا ہے۔ بڑا کون ہے؟ خدا یا ہم؟ تو خدمت کون کر رہا ہے؟ خدا۔ صلح کے لیے کون آیا؟ خدا یا ہم؟ وہ ہمارے پاس آیا ہے، وہ عجیب خدا سلامتی کا شہزادہ ہمارے پاس آیا، سلامتی اور صلح کو لے کر۔ وہ بڑا ہے، قربانی بڑے نے دینی ہے۔ اور جس کو خدا بڑا بنا دیتا ہے، جس کو خدا اپنے پاک روح سے بڑا بنا دیتا ہے، وہ چھوٹا بنتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ اور میرے سنو دیکھیں آگے لکھا ہے کہ جن کو جس قدر نعمت ملی ہے، تفسیر نہیں، وہ اسے خدا کی مختلف نعمتوں کے اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسرے کی خدمت میں صرف کرے۔ آپ دیکھیں یہ تو کوئی تفسیر نہیں ہے۔ ہر انسان کو خدا نے ایک خاص برکت اور نعمت دی ہے، ہر کسی کو، اور اسے ہم نے خدا کے اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسرے کی خدمت کے لیے صرف کرنا۔ ہم نے ایک دوسرے کی خدمت کر اس سے، اور اس سے ہم یہ کریں گے۔ پچھلی دفعہ ہم نے جو سیکھا تھا کہ جو کام کرتے ہو چیز سے کرو، یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمی کے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے کہ اس طرح تم مسیح یسوع کی خدمت کرتے ہو۔ اور جب میرے عزیزو ہمیں جو برکت، جو نعمت، جو خدمت ہمیں ملی ہے، اسے ہم نے ایک دوسرے کے لیے استعمال کرنا ہے، خدا کے اچھے مختاروں کی طرح۔ اور اگر پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا تھا، اگر ہم چرچ کمیٹی میں کام کر رہے ہیں، سیشن میں کام کر رہے ہیں، اگر میں خدا کا کلام سنا رہا ہوں، آپ تک لے کر آ رہا ہوں، تو میں کوئی احسان نہیں کر رہا، میں کوئی خدا پر احسان نہیں کر رہا، بلکہ یہ خدا کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے مجھے اپنی خدمت کے لیے چنا ہے۔ اور میرے سنو، اگر کسی بھی طرح کی خدمت خدا نے ہم سبوں کے سپورٹ کی ہے، آپ کے سپورٹ کی ہے، تو اسے خدا کے اچھے مختار کی طرح۔ ہم مختار ہیں، مالک وہ ہے جس نے ہمیں اس خدمت پر معمول کیا ہے، اور ہر شخص کو معمول کیا ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ ہم نے یہ سیکھا تھا جو کام کرتے ہو جی سے کرو، یہ جان کر کہ خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے۔ آگے دیکھیں یہاں پر کیا ہے، اگر کوئی کچھ کہے تو ایسا کہے کہ گویا خدا کا کلام ہے۔ اگر کچھ بات بھی کر رہے ہیں، باتوں میں بھی ایسے کام بھی کر رہے ہیں، تو ایسے کریں کہ ہم خدا کا حکم مان لیں۔ بات کر رہے ہیں تو خدا کا کلام کہیں، ایسی کوئی بات نہ کہیں جو خدا کے کلام کے خلاف ہے۔ اور آگے دیکھیں لکھا ہے اگر کوئی خدمت کرے، تفسیر نہیں ہے، کلام ہے، آیتیں ہیں، اگر کوئی خدمت کرے تو اس طاقت کے مطابق کرے جو خدا دے، تاکہ سب باتوں میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے
خدا کا جلال ظاہر۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات کہ اگر کوئی خدمت کرے تو اس طاقت کے مطابق کرے جو خدا دے، اس طاقت پر انحصار نہ کرے جو برادری خاندان میرے شروع ہمیں عنایت کرتا ہے، اس پر انحصار نہ کرے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو انسان پر توکل کرتا ہے۔ اپنا سارا توکل، اپنا سارا یقین جو ہے وہ اپنے خدا پر لگائے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی خدمت کرے تو اس طاقت کے مطابق، اس طاقت کے مطابق خدمت کرے جو خدا نے دی ہے، اس طاقت کے مطابق خدمت کرے۔ میرے سنو، جو خدا نے دی ہے اس طاقت کے مطابق نہ کرے جو ہماری برادری، ہمارا خاندان، یا ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میں خاندار بنتا، ہو سکتے میں نہیں۔ خدا 100% چلتا ہے۔ اگر کوئی خدمت کرے تو اس طاقت کے مطابق، طاقت کا مطلب ہے قوت، برداشت، استعداد، وسعت، ہمت، جرأت، لیاقت اور صلاحیت، جو صلاحیت خدا نے آپ کو دی ہے اس کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں۔ اور میرے جو کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہم وہ طاقت خدا کی طرف سے نہیں دی ہوتی۔ آپ دیکھیں، مجھے خدا نے اپنے کلام کی خدمت کے لیے چنا ہے۔ اگر آپ پہلا کرنتھیوس کا 12واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر روح کی نعمتوں کے بارے میں لکھا ہے کہ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہے، خدمتیں طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہے، تصویریں طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہے۔ اور میرے سے وہاں پر 2 خدمتیں ایسی ہیں جو کلام کی ہیں، ایک حکمت کا کلام اور ایک علمیت کا کلام۔ میرے سیدھو 9 نعمتیں ہیں۔ اگر میرے پاس خدا کے کلام کی خدمت ہے اور میں یہاں پر دوسری خدمتوں کو بھی جو مجھے نہیں، جو طاقت خدا نے مجھے دی، اسے بھی میں استعمال کرنے لگ جاؤں تو پھر میں اس خدمت کو اچھی طریقے سے نہیں کر سکوں گا جو خدا نے مجھے طاقت دی ہے۔ اس پر فوکس کریں جو خدا نے آپ کو طاقت دی ہے، اور خدا کے اچھے مختاروں کی طرح میرے عزیزو خدا کی خدمت کریں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو طاقت خدا دے اس کے مطابق وہ خدمت کرے، اور خداوند یسوع مسیح کا نام، خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا نام پوری دنیا میں عزت اور جلال پائے۔ خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت دے۔ آمین۔